لیکن محشر میں جو بھول جائے سرور مجھے تم نہ بھول جانا، مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، آقا حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے جہاں تک زبان ساتھ دے دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہے، اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہے، جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کریں۔ ہمارا بھی سلام عرض کرتے تھا، میرا بھی سلام عرض کرتے تھا، جو اسلامی بھائی بہنیں امیل سنت کی ابھی خواہش بیان کر رہا ہوں، رفیق الحرمین میں یہ عبارت پڑھیں یا جیسا بھی میں عرض کر رہا ہوں، تو امیل سنت فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سگے مدینہ کا سلام عرض کر دیں تو مجھ کمینے پر احسان ہوگا، احسان عظیم ہوگا۔ یہ خوب دعا مانگے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک مانگے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آقا کی نظر پڑ گئی، شفاعت کی عرض جو ہم مانگ رہے ہیں قبول ہو گئی، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے کچھ اس طرح مضامین ہیں کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ آقا ہمیں گناہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، آقا کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں آقا، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو،
مجھے مرنا الحبیب. پیارے حاجیو، پھر مشرق کی جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر ان کو سلام عرض کریں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح سلام عرض کریں: السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، یا صاحب رسول اللہ فی الغار. پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق سرک کر آخری سوراخ کی طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو عرض کریں: السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا متمم الاربعین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرک جائیں اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ساتھ صدیق اکبر و فاروق اعظم کی خدمت میں سلام عرض کریں، جو کہ یہاں فیضان رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے. میٹھے اسلام بھائیو، یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں. یہاں آخرت کی خیر، ایمان کی سلامتی، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت کی دعا کریں. بالخصوص عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بھیک مانگیں. رونے والی آنکھ، تڑپنے والا دل طلب کریں. اپنے والدین، پیر و مرشید، استاد، اولاد، دوست، احباب و تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیں. خصوصاً مواجہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کریں. امیر سنت اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ اگر یہاں سگے مدینہ کی طرف سے یہ مقطع 12 بار عرض کر دے تو احسان عظیم ہوگا. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ پڑھے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے: صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے درود و سلام بھیجا اور اے فلاں تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے: یا اللہ عز و جل، اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب جب سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں
ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اور خاص کر جعلی شریف کے اندر دیکھنا تو بہت بڑی جرأت ہے۔ قبلے کی طرف پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ جعلی مبارک سے دور کھڑے رہیں اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کریں۔ دعا بھی مواجہ شریف کی طرف رخ کیے مانگیں۔ بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا کو یعنی کعبے کو پیٹھ نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد نبوی ہی میں ادا کریں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، اس طرح جو کوئی روزانہ 5 نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کرے، اسے روزانہ 5 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ روزانہ 5 نمازوں کے بعد یا صبح و شام دن میں 2 بار، جتنی بار آپ کا ذوق بڑھے اتنی بار دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ خوب مسجد نبوی شریف کی برکتیں لوٹیے۔ وہاں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، اس کی زیارت کریں۔ وہاں ممبر و محراب بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کی زیارت کریں۔ مسجد نبوی شریف میں قدموں میں حاضر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا حال دل بیان کریں۔ بس مدینہ منورہ حاضری ہوئی، آقا کے قدموں میں حاضری ہو گئی، اب سب سے کٹ کر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دیں۔ درود سلام کی کثرت کریں۔ مسجد نبوی شریف میں ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، یاد رکھیے ہرگز گنبد خضرا کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے تصورات میں کھوتے رہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی روض مبارکہ کی طرف دیکھتے رہیے، کہیں دور سے ممبر و محراب کی زیارت کرتے رہیے، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ الغرض ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ۔